نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع مومنین کی صفات کے حوالے سے ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید نے کے اندر جو مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے، اللہ ہمیں بھی ان صفات کا پیکر بنائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کے اندر دوسری، تیسری اور چوتھی آیت مبارکہ میں مومنین کی صفات کو بیان کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں 3 صفات بیان کی اللہ نے، ٹوٹل یہ 5 صفات ہیں، 3 اس آیت مبارکہ میں ہیں اور 2 اگلی آیت میں۔ 3 اس آیت میں جو نشانیاں، جو صفات اللہ نے مومنین کی بیان کی، سب سے پہلی فرمایا اللہ کو یاد کیا جائے تو دل ڈر جاتا ہے۔ خوف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے گناہ کر کے خوف ہونا اور ایک ہے نیکی کر کے خوف ہونا۔ آپ پوچھیں گے جی نیکی کر کے خوف کادا؟ نیکی کر کے تو خوشی ہوتی، خوف کادا ہوتا ہے؟ ہاں، تو ایمان والے اور مومن وہ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری کرتے ہیں، وہ نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہ ہو۔ ابھی تقوی جے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس وقت وہ نماز پڑھا کرتے تھے نا، تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، جسم سرخ ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کنڈیشن کیوں ہو جاتی ہے آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے خوف سے کہ کہیں میں نماز کی حالت میں کھڑا ہو جاؤں اور رب مجھے کہہ دے کہ میں نے تیری نماز قبول ہی نہ کی تو میرا کیا بنے گا؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں تیری عبادت قبول ہی نہیں کرتا تو میری کنڈیشن کیا ہوگی؟ اس خوف کی وجہ سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، مومنین، متقی، پرہیزگار لوگ ایسے بھی ہیں سر جو نیکی کر کے ڈر رہے ہیں، اتنے تے گناہ کر کے خوف نہیں آ رہا، جھوٹ بول کے خوف نہیں آ رہا، زیادتی کر کے کسی سے خوف نہیں آ رہا، چوری کر کے خوف نہیں آ رہا، کسی کے ساتھ ظلم کر کے خوف نہیں آ رہا، نمازیں قضا کر کے خوف نہیں آ رہا۔ اور ایک طرف وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہیں یار اے جڑی غلطی ہے ساڈے واسطے ہے کہ بڑی بڑی غلطی ہے، عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تا بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ تو بھائی لیول یہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں ہے، ایک عرصہ تک عبادت کی اللہ کی، اس کے بعد پھر بھی خوف رہا، تو لوگوں نے کہا کہ حضور اب کس چیز کا خوف ہے؟ عبادت ہی بہت کی ہے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، کہنے لگے کہ عبادت تو میں نے کی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جتنا عرصہ میں نے عبادت کی ہے کوئی عمل خالصتاً اس کے لیے بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، پتہ نہیں اس کے معیار اور اس کے لیول کا بھی کوئی عمل ہو سکا کہ نہیں ہو سکا۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے بھائی، بندہ کروڑوں سال بھی عبادت کر لے کبھی بھی اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ بھی ایک تقویٰ ہے، یہ بھی ایک پرہیزگاری ہے کہ بندہ نیکی کر کے بھی ڈر رہا ہے، نیکی کر کے بھی خوف کھا رہا ہے، نیکی کر کے بھی وہ کہتا ہے کہ یار کہیں ریاکاری نہیں نہ ہو جائے، کہیں یہ دودگار ہی نہ جائے، کہیں یہ قبول ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اندازہ کریں، یہ بھی ایک معیار۔ تو سب سے پہلے فرمایا جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جائے، یہ پہلی صفت ہے مومن کی۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا جب اس کی آیتیں پڑھی جائیں، قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ایمان کے بڑھنے کی یہ نشانی ہے کہ جب ایمان میں زیادتی ہوتی ہے نا، جب ایمان بڑھ جاتا ہے تو پھر نماز میں دل بڑا لگتا ہے، پھر عبادات کے اندر دل بڑا لگتا ہے، پھر اللہ کی عبادت کرنا آسان ہوتی ہے جب ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان کو جب تقویت ملتی ہے، امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے بخاری شریف کے اندر کہ ایمان بڑھتا ہے، بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے، اس پر پورا باب باندھا ہے امام بخاری نے۔ تو جس وقت قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں زیادتی ہو جائے، ایمان ترقی پا جائے، یہ بھی مومن کی ایک صفت اللہ نے بیان کی۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو نشانی بیان کی ہے، فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کام ہو گیا، سب کچھ کر دیا، لیکن توکل اسی کی ذات پہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام ہیلا چھوڑ دے بندہ، ٹھیک ہے جی۔ توکل کا لیول یہ ہونا چاہیے کہ صحابی رسول
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کے توکل کروں یا چھوڑ کے توکل کروں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، اپنے اونٹ کو باندھ کے پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی کھلوتی گڑی باہر کھلوتی ہے حفاظت ہو رہی، نہیں بھائی اس کو سیف کریں، اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کر کے پھر اللہ پر توکل کریں، اے توکل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم نے کام کر دیا، ہم نے اپنی طرف سے کوشش کر دی، آگے معاملات اللہ کے۔ دنیاوی معاملات کی بات کر رہا ہوں، جاب ڈھونڈتے نہیں ہم، نوکری تلاش نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ اپنے معاملات، اپنی ضروریات زندگی، کوئی بھی کسی قسم کا کام ہے، ضروریات زندگی ہے، چلتا ہے معاملات ساتھ ساتھ، تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ یار جلدی ہو جائے، کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایسے ہو جائے، لیکن وہ سب کچھ کرنے کے بعد اب فائنلی ہمارا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں یار میں اپنی طرف کوشش کر دی تھی، یا اللہ اب تو نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو یہ تیسری نشانی اللہ نے مومنین کی بیان کی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو نشانی بیان کی گئی مومنین کی، وہ ذرا بڑی توجہ سے سنیے گا، چوتھی اور پانچویں دونوں نشانی۔ چوتھی نشانی اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں ارشاد فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ابھی کل ایک بندے سے گفتگو ہوئی، نماز سے ریلیٹڈ گفتگو تھی، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھنے سے کوئی بندہ کافر، نماز نہ پڑھنے سے کوئی بندہ کافر تھوڑی نہ ہو جاتا ہے۔ میں کہا جی شاید پھر تسی حدیث نہیں پڑھی، من ترک، سنی بھی نہیں ہوگی، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تحقیق اس نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے، احناف کے نزدیک بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن کچھ محدثین نے اور ائمہ نے یہی لکھا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ایمان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو وہ نماز ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ کافر ہے، احناف کے نزدیک نہیں ہے وہ کافر، اسے سزا دی جائے یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ائمہ نے یہ کہا ہے کہ ہاں بھائی اس حدیث کے تحت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نماز قائم کرنا یہ مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے وہ۔ اور آج کل حالات آپ کے سامنے ہیں، کہاں گئی وہ رونقیں، کہاں گیا وہ رش لوگوں کا رمضان شریف کا، اور کہاں گئی وہ دلچسپی نماز کے حوالے سے کہ اب وہ کدھر گئی، وہ ختم ہو گئی۔ یہ مومن کی صفت بیان کی جا رہی۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کے سٹارٹ کے اندر بھی جو آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ نے، اس میں بھی یہی فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ مومن جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ بھی ان کی نشانی پہلے پارے کے اندر بھی اللہ نے یہی بیان فرمائی۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، لہٰذا مومن پکا وہ ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے۔ آخری آیات میں جب اس کی تلاوت کروں گا تو پھر آپ سمجھ جائیں، پھر اس کے بعد جتنی مرضی ڈکشنریاں آپ کھنگال لیں، جتنے مرضی ترجمے کر لیں، جتنے مرضی محدثین اور مفسرین کو پڑھ لیں، فائنلی یہی ہوگا جو آخری آیت میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اچھا، یہ چوتھے نمبر پر نشانی اللہ نے بیان کی الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور پانچویں نمبر پر جو اللہ نے نشانی بیان فرمائی، فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ جو ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ مخلوق خدا کی خدمت کر دیں۔ نماز روزے کے بعد یعنی فرائض کے بعد یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ خلق خدا کی خدمت کریں جس طرح بھی ممکن ہو سکے، راہ خدا میں خرچ کریں۔ اس دن عصر کی نماز کے بعد بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کہ بندہ اللہ دی راہ خرچ کرے، اور ایک کیا ہوتا ہے کہ بندہ خرچ کرنے کے بجائے اگلے ماڑے بندے نے جواب ہی دے دے، اور جواب دینے لگے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کرے۔ یہ ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آج کے ہمارے معاشرے کے اندر یہی مسئلہ ہے۔ تسی منگن والے نہیں نہ دینا، تسی نہ دیو، لیکن آگے سے اس کو ڈانٹے بھی نہ۔ ٹھیک ہے، وہ جس طرح کا بھی معاملہ ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، دو ٹوک بات ہے، اسلام قرآن و سنت کا بات سیدھا سیدھا سمپل سا اصول اس نے بیان کر دیا۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے بس اوکے جی، جتوں کھٹک پئے کہ نہیں یار، وہاں سے معاملہ ختم ہو گیا۔ یہی نیکی، خیر اور شر کی جو ڈیفینیشن نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ یہی ہے کہ جہاں دل مطمئن ہے کلیئر ہے، اور جہاں کھٹک گیا کہ نہیں یار اے زیادتی ہے، یہ میں نے غلط کیا ہے، سمجھ رہے وہ برائی ہے، تو جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ نہیں یار یہ مستحق ہے، چپ کر کے دے دیں، گل ختم ہوگی۔ اور جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار اوتھے یہ نہیں ہوئے کہ تسی لیکچر وہ تو کماؤندا نہیں، وہ تو چنگا بھلا ہے، تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو بھائی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بس اوقات ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک تو ہو، لیکن اگلے معاملات اور حالات آپ نہیں جانتے۔ اچھا خیر، اس پر میں نے اس دن عصر کی نماز کے بعد بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ایمان تازہ کرنے کے والے سے، وہ میں آج بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اس سے ایمان تازہ۔ ام ربیعہ یہ بغداد کی ایک بڑی نیک خاتون تھی، نیک بھی تھی، مالدار بھی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی، اور جس جگہ پہ ان کی شادی ہوئی وہ شوہر بھی ان کا بڑا مالدار تھا، مالدار تو تھا ہی لیکن متکبر بھی تھا۔ خیر، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اور میرا شوہر ہم دونوں چھت پہ بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، سوالی آیا مانگنے کے لیے۔ میں جب اٹھ کے جانے لگی تو میرے شوہر نے مجھے روک دیا، اس نے کہا نہیں اس کو نہیں دینا، یہ مستحق ہی نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، چنگا بھلا ہے، دے کے کی کرنا ہے۔ لیکن ام ربیعہ کہتی ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ نہیں، جس درد سے وہ مانگ رہا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ وہ کئی دنوں کا بھوکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ مستحق ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اس کو ضرورت ہے، کچھ دینا چاہیے۔ خیر کہتی ہے میں جب اٹھ کے جانے لگی تو میرے شوہر نے منع کر دیا، اس نے کہا نہیں دینا۔
وہ میرے بیا کہتی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہاری دولت سے نہیں دیتی لیکن جو دولت میں لے کے آئی ہوں جس کی مالک ہوں میں خود اس میں سے مجھے کچھ دینے دو. اس نے کہا نہیں جانا ہی نہیں دینا ہی نہیں ہے. کہتی پھر بھی کسی طرح ممکن ہوا میں جا کے اس کو میں نے دیا, دے کے دروازہ بند کیا, پیچھے مڑی تو پیچھے میرا شوہر کھڑا تھا. اس نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر دیا ہے, جا تجھے 3 طلاقیں ہیں, فارغ کر دیا. کہتی میں باعزت باپ کی بیٹی تھی, 2 سال تک میں گھر پہ رہی. اب ظاہری بات ہے پھر بعد قصور تے عورتاں بچیوں کا ہی نکلتا ہے نا, مرد تو پاک صاف ہو جاتے ہیں جی, ساڑی تو غلطی کوئی نہیں. خیر 2 سال تک میں نے انتظار کیا, بڑے کرب کے اندر وہ 2 سال کا عرصہ میرا گزرا. اس کے بعد مجھے ایک رشتہ آیا, کوارے لڑکے کا رشتہ, حالانکہ میں متعلقہ تھی لیکن جو مجھے رشتہ آیا وہ کوارے لڑکے کا تھا. خیر جس وقت میری شادی ہو گئی میں گئی, پہلی رات تھی. اس شخص نے جب مجھے دیکھا نا, میرے شوہر نے دیکھ کے کہتا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ میرے بیا کہتی میں نے نہیں پہچانا. تو وہ شخص کہنے لگا میں وہی سوالی ہوں جو تیرے دروازے پہ آیا تھا, اور جس دن میں تیرے دروازے پہ آیا اور میں نے رات کو مصلے پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ وہ عورت جس کو میری وجہ سے طلاق ہو گئی, میری وجہ سے اس کا گھر اجڑ گیا, یا اللہ مجھے اس قابل بنا کہ میں اس کو بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آؤں. اور میں نے محنت کی, کوشش کی, 18 گھنٹے کام کیا, اللہ نے مجھے یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا, اور آج تو میرے گھر میں ہے, اور میرے گھر میں تو بیوی بن کے نہیں ملکہ بن کے رہنا. اور آپ فرماتی ہیں کہ وہ سارے کام خود کرتا تھا, لیکن اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی تو وہ مجھے کہتا تھا کہ تو نے اللہ کی راہ میں دینا. خیر وقت گزرتا رہا, اسی طرح ہم جو ہے وہ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے تھے, پھر دروازے پر دستک ہوئی. میں جا کے جب دینے لگی نا اس کو, دروازہ میں نے کھولا تو میری چیخ نکل گئی, میں گر گئی. میرا شوہر آیا اٹھانے کے لیے, کیا ہوا؟ تو میں نے اس کو جا کے کہا کہ وہ باہر جا کے دیکھو کون ہے. اس نے دیکھا تو وہ بھی بڑا حیران ہوا. عورت کہنے لگی کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہنے لگی یہ میرا سب سے پہلے والا شوہر ہے جو آج سوالی بن کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, انہیں تاجاں والے در در رولے, پیو منگتے ہیں تخت بٹھاوے, آزم کسے نو گھر آ مل گئی کہ کوئی کابیوں بھی خالی آوے. آپ نے نہیں نہ دینا کسی کو تو جواب بھی اس انداز سے مت دیں. آپ نہیں کسی کو دے سکتے وہ ایک الگ معاملہ ہے, آپ کا ضمیر آپ کا دل مطمئن نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس انداز سے جواب دیں کہ پھر بعد میں کیا ہو کہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. پھر وہی کنڈیشن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اکثر بھی دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے ہم نے لکھ کے لگا دیا لیکن اس کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے, لیکن کوشش کیا کریں کہ جب آپ ان سے بھی کہیں تو پیار محبت سے شفقت سے. ٹھیک ہے ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ فراڈ ہی کر رہا ہو, ضروری نہیں ہے, لیکن انداز بدل گئے, معاملات بدل گئے, حالات بدل گئے, معاشرہ بدل گیا تو پوسیبلٹی ہو سکتی ہے کہ آیا واقعی وہ مستحق ہو. اور اندر کھاتے تھے کوئی نہیں جانتا, ہر چیز ظاہر کے اعتبار سے معاملہ ہوتا ہے, باطن کو تو کوئی نہیں جانتا, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا مجبور ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے 5ویں نمبر پر جو مومنین کی صفات بیان کی ہیں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا ایک اور چیز یہاں عرض کر دوں, دینے کا بھی انداز ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. یہ بھی میں نے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے یہ میں نے حدیث پاک پڑھ کے سنائی تھی کہ دینے کا انداز ہوتا ہے اور وہ بھی شفقت اور محبت والا ہونا چاہیے. یاد رکھیے قرآن نے یتیم کو صرف اس کے مال دینے کے والے سے نہیں بلکہ دست شفقت رکھنے پر اور اس کا عزت نفس مجروح نہ ہو اس بارے میں بھی قرآن نے خیال رکھا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم, فرمایا کہ یتیم کو صرف دینا ہی بڑی بات نہیں بلکہ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ یہ محسوس نہ کرے کہ یار آج مجھ پر یہ نوبت آ گئی کہ میں زکات کے پیسے لوں گا, آج مجھ پر یہ نوبت آ گئی کہ میں غریب ہو گیا ہوں. اسلام کہتا ہے اس کو یہ فیل بھی نہیں کرانا, قرآن کہتا ہے نہیں اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا اگلی چیز, یہ 5 کام جو بندہ کر لے, سب سے پہلے کیا, جب اللہ کو یاد کیا جائے تو دل اس کا ڈر جائے, جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو اس کا جو ایمان ہے وہ بڑھ جائے, اس میں زیادتی ہو جائے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا اس کو اللہ پر توکل آ جائے, یقین ہو جائے. چوتھے نمبر پر فرمایا وہ نماز قائم کر لے. 5ویں نمبر پر پھر فرمایا کہ وہ جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی ہیں پکے مومن. اولئک هم المؤمنون حقا, یہی پکے اور سچے مومن ہیں. اچھا اگر یہ پکے اور سچے مومن ہیں تو انعام کیا دیا جائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں. جس طرح دنیا کے درجے ہوتے ہیں نا, یا دنیا کا رینک ہوتا ہے, فلانا سپاہی تھے, فلانا حوالدار تھے, فلاں اس کا یہ رینک ہے, جنت کے اندر بھی ایسے درجات ہوں گے, ہر کسی کا الگ درجہ ہوگا. تو فرمایا لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں. اچھا جی دنیا کے اندر ایک درجہ ہے اللہ کی رحمت کا, اس کی رحمت کے قیامت کے دن بھی درجے ہوں گے. لیکن مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دنیا کے اندر اپنی رحمت کا ایک درجہ بھیجا ہے, اور ٹوٹل کتنے درجے ہیں بلا؟ 100 درجے ہیں. اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں, دنیا کے اندر اس نے اپنی رحمت کا ایک درجہ بھیجا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اس کا دنیا کے اندر رحمت کا ایک درجے کا یہ کمال ہے کہ شیرنی بھوکھی بھی ہو وہ اپنے بچوں پہ حملہ نہیں کرتی, یہ اس رحمت کے ایک درجے کا کمال ہے. 99 درجے اس نے اپنی رحمت کے کھولے ہی نہیں, وہ قیامت کے دن کھولے گا. اور آپ اندازہ کریں کہ جب رب کی رحمت کے 99 درجے قیامت کے دن کھولے جائیں گے, آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا. یہ ایک درجہ ہے جس کا یہ کمال ہے کہ ماں جہو جی مرضی ہوئے وہ ہی کہندی ہے میرا پتر جہا پتر کسی کا نہیں ہے.
ہاں پتر جس طرح کا بھی ہو، چور ہے، ڈاکو ہے، جو کچھ بھی ہے، ماں کے لیے وہ سب کچھ ہے، اور وہی اس کا بیٹا ہے، اس کا وہ کسی قسم کا عیب برداشت نہیں کرتی، نہیں میرے پتر ورگا پتر ہی کوئی نہیں۔ یہ اس رحمت کے ایک درجے کا کمال ہے، حضور نے فرمایا 99 درجے اللہ نے اپنی رحمت کے کھولے ہی نہیں، وہ قیامت کے دن کھولے گا۔ تو فرمایا لہم درجات عند ربہم۔ اچھا اگلی چیز، سب سے بڑی چیز فرمایا ومغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ ہاں جی ویسے تو پیسہ نہ بھی رہا ہے، دولت تو مل ہی رہی ہے دنیا میں بھی، ٹھیک ہے، لیکن عزت کی دولت، عزت کا پیسہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ہاں جی عزت کی روزی، عزت کا پیسہ، حلال کا پیسہ، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں، مومنین کی صفات کو بیان کر کے فرمایا ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن صفات کو آج ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔